بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قرآن کریم میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس میں فرمایا کہ وسارعوا، جلدی کرو، تیزی کرو، آگے بڑھو. کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس میں جلدی اور تیزی دکھاؤ. اور دوسری بات وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے کہ جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت، اتنے بڑا اس کی وسعت، اس میں یہ تمام لوگ سما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ انعامات رکھے ہیں، اور انہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لو، کچھ نہ کچھ کما لو، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو. اور آخر میں فرمایا اسی آیت میں اعدت للمتقین، کہ یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ان کے لیے یہ جنت اللہ نے تیار کی ہے. تو یہ شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد رمضان المبارک، تو یہ وہ مہینے ہیں، خاص طور پہ یہ شعبان کا مہینہ جو کہ ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے، کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. اس مہینے میں جس میں اللہ تعالیٰ کی سخاوت پورے عروج پر ہوتی ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ کی مغفرت، اللہ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو اس مہینے کے لیے تیاری کا مہینہ ہے. تو اس شعبان میں ہم اپنے لیے کچھ کما لیں تاکہ رمضان میں ہمیں پھر اور مزید موقع مل جائے. تو اگر شعبان بھی ویسے ہی گزر گیا، رمضان بھی ویسے ہی گزر گیا، تو بتائیے آپ نے کیا کمایا؟ یہ اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے وہ اس نے اپنی نیکیوں کی سیل لگا دی ہے کہ جو حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے. یہ بہت بڑا موقع دے دیا ہے. اسی لیے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف تیزی دکھاؤ، دوڑو، بھاگو، جلدی کرو. وہ اسی لیے کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کب اس کو موت اچک لے گی، کب اس کا آخری وقت آ جائے گا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو ابھی 50 سال زندہ رہوں گا. دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کہہ سکے. اس کو تو اپنے کل کی خبر نہیں ہوتی، تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں گا؟ تو یہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ پھر جو اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ابھی ہمارا سانس چل رہا ہے، تو ہمارے پاس موقع ہے. ہمیں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ پچھلے سال ہی رمضان سے پہلے یا رمضان میں آپ کے ساتھ کتنے ہی آپ کے دوست تھے، احباب تھے، رشتہ دار تھے. آج وہ نہیں ہیں، آج اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب وہ اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس موقع کو غنیمت جان لیں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، اس سے کچھ حاصل کر لیں.
تاکہ آپ کی یہ زندگی سنور جائے۔ زندگی سنور گئی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی یہ بخشش حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، کوشش کرو۔ لیکن ہم اسی طرح اپنی اسی ڈگر پہ چلتے ہیں، اپنی اسی روٹین پہ چلتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں بدلنا ہے، ہم نے کچھ نہیں حاصل کرنا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ نہ وہ رمضان سے کچھ حاصل کر سکے، نہ شعبان سے کچھ حاصل کر سکے، تو آخر کب حاصل کرے گا؟ کہاں سے اس کو ملے گا؟ یہی تو موقع ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، انہی کے ذریعے ہی سے اللہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، اگر ہم مانگنے والے بن جائیں، اگر ہم کچھ حاصل کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی طرف سے تو ہمارے لیے بہانے تلاش کر دیے گئے ہیں کہ یہ کر لو تو اتنا مل جائے گا، یہ کر لو تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ہم نہیں سوچتے، نہیں کرتے۔ اور اسی شعبان کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے جو کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے باقی رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو ہر مسلمان کو رکھنے ہیں، لیکن شعبان کے رمضان روزے جو کہ فرض نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں، لیکن آپ کثرت سے رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے، ذاک شہر یغفل عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان یہ مہینہ ہے شعبان کا، جو لوگ اس کی قیمت نہیں جانتے، اس کی اہمیت نہیں جانتے، اس سے غافل رہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے انعامات ہیں۔ اور پھر آپ نے وجہ بتائی اس بات کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ بجٹ کا مہینہ ہے، یہ اس میزانیے کا مہینہ ہے، یہ سالانہ رپورٹ کا مہینہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال، پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پہنچے تو میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال میرے رب کے حضور پہنچ جائیں۔ تو یہ دیکھیے اس مہینے کی ایک خصوصیت آپ نے یہ فرما دی کہ اس میں وہ سالانہ رپورٹیں ساری پہنچ جاتی ہیں رب العالمین کے سامنے، فرشتے سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ تیرے فلاں بندے نے یہ کیا تھا، اس کے یہ اعمال ہیں، اس کے حسنات، اس کی سیئات سب اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہیں۔ تو لہذا پھر اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب اعمال پیش ہوں تو آپ روزے سے ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک وہ سالانہ رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے وار رپورٹ بھی ہے۔ لوگ کہیں کہ سال کے بعد اتنا پیش کیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، جیسے ہماری عادت ہے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہفتہ وار رپورٹیں بھی جاتی ہیں اللہ کے پاس۔ ہر ہفتے
اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کے حضور ہماری رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا روزے کے بارے میں، کہ اس میں فرماتی ہیں کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے اور مسلسل رکھتے رہیں گے، اور بعض دفعہ آپ روزے چھوڑ دیتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے، لیکن آپ یہ رکھتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ نے جو 1 مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ جس میں مکمل روزے رکھے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کثرت سے رکھے ہیں اسی شعبان کے مہینے میں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف ہماری رپورٹیں جاتی ہیں، ایک تو شعبان کے مہینے میں جس کی رسول اللہ نے فرما دیا اس کی وجہ کیا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات، ان 2 دنوں میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اسی لیے کہ ان دونوں دنوں میں بھی اللہ کے سامنے ہماری رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہماری پوری کارکردگی پیش کی جاتی ہے کہ یہ بندے کیا کر رہے تھے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب ہماری یہ رپورٹیں جائیں اور اس میں کوئی نیک اعمال نہ ہو تو ہمارے لیے نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ کے سامنے ہمارے لیے کیا لکھا جائے گا۔ تو اس ہفتے میں بھی اگر ہم نے کوئی تبدیلی کر لی تو وہ نوٹ ہو جائے گی کہ اس بندے نے توبہ کر لی، اس بندے نے استغفار کر لیا، اس بندے نے اللہ سے مغفرت مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لی۔ تو یہ دیکھیے آپ کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا اللہ کے ہاں، کہ وہاں پر لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں مصروف ہے، اعمال میں جلدی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، تو یہی تو تقرب الی اللہ کے ذریعہ ہے، یہی تو تقرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ 1 بالشت بھر میرے قریب آتا ہے میں اس سے زیادہ اس سے آگے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اسی لیے کہ اللہ کے ہاں جب یہ رپورٹیں پہنچ گئے، اللہ تو جانتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، سب اس کو معلوم ہے، لیکن یہی دکھانے کے لیے کہ تمہاری یہ رپورٹیں میرے پاس مستقل آ رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم یہ مغفرت طلب کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تمہیں کرنی چاہیے، تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ دیکھیے یہ شعبان کا مہینہ جو رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی ایک پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے آپ رمضان تک پہنچیں گے، تو لہذا پھر ہمیں تیاری کرنی ہے اسی مہینے میں رمضان کے مہینے کی، تو یہ اس کے لیے پھر ہمیں بتا دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہی روزے جو آپ شعبان میں رکھتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد شوال میں رکھتے ہیں 6 روزے، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سنتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے یہ اعمال اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں کہ اس بندے نے فرض بھی ادا کیا، سنتیں بھی ادا کی، تو یہ سنتیں بھی اس کے کام آتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ رمضان کے روزے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ نفلی روزے ہیں شعبان کے، جتنے چاہیں رکھ لیں آپ،
اور پھر شوال کے بھی روزے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 6 روزوں کی بارے میں فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے آپ نے فرض نماز ادا کی اور فرض سے پہلے سنتیں ادا کی، فرض کے بعد بھی پھر سنتیں ادا کی۔ تو لہذا یہی روزے ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی رمضان کے روزوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے، ایک عادت ہے، ایک اس کے لیے پھر ایک تمہید ہے کہ آپ نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو بچا لیں اپنے آپ کو، گناہوں سے ہی بچ لے آئیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں کہ اس شعبان کے اس مہینے میں میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کروں۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظامات کر دیے ہیں کہ انہی انتظامات کے ذریعے سے اپنے ان گناہوں کو صاف کرتے رہو، ان گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، ان گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہو۔ تو اگر شعبان میں آپ نے یہ کام شروع کر دیا اور اپنے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنی شروع کر دی تو یقیناً رمضان آپ کا بہترین رمضان گزرے گا، اور اس رمضان کے مہینے میں آپ پھر مزید اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں شعبان کے اسی مہینے میں ایک رات جو اللہ نے رکھی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات، اس رات کے بارے میں جو ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے جو ایک ہی حدیث ہے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ تو کتنی بڑی خوشخبری آ رہی ہے، کسی شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے، نصف شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کی طرف اپنی نظر کرم دوڑاتے ہیں اور اس کے بعد سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی تمام مخلوق کے لیے، اپنے تمام بندوں کے لیے معافی دے دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا سوائے 2 افراد کے، 2 قسم کے افراد کو معافی نہیں ملے گی۔ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے کہیں آپ تو نہیں ہیں ان میں سے۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ او مشاح، یہ 2 کون ہیں؟ ایک وہ جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ بندوں میں تلاش کرتا ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو ان سے مانگتا ہے، ان سے طلب کرتا ہے کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے مال دے دو۔ وہ کیا دیں گے؟ وہ تو خود محتاج ہیں اپنے رب کے۔ تو یہی وہ مشرک جو چیز اللہ سے مانگنی تھی وہ بندوں سے مانگ رہا ہے، جو چیز اللہ دینے والا ہے وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا ایسے مشرک کی پھر معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کی معافی ہو سکتی ہے، سب معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ اللہ کو بھی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا غصے کا مظاہرہ کیا ان یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ انہیں اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی، اللہ کے لیے بیٹے بنا دیے،
کا غصہ ظاہر ہوتا ہے قرآن کریم میں، سورہ مریم پڑھ لیجیے آپ۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی گئی او مشاحن، تو مشاحن سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے آپس کی دلی کدورت، حسد، جلن، بغض، انتقام، نفرت، عداوت، تعصب۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ایک بھائی سے ہمیں جدا کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، اس لیے کہ میرے دل میں اس کے لیے بغض بھرا ہوا ہے۔ میرا وہ مسلمان بھائی ہے لیکن میں اسے نہیں چاہتا، میرا کوئی دوست ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، لیکن میں اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاتا۔ یہ ہے وہ شحنہ، یہ ہے وہ بغض، یہ ہے وہ نفرت۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اس معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قطع تعلق کیے بیٹھے رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے عزیز و اقارب سے، لیکن ان کو خیال نہیں آتا کہ ان کی معافی ہو ہی نہیں رہی۔ یہاں تو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، خوشخبری مل رہی ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص جو اپنے دل میں یہ کدورت بھرے ہوئے ہے، بغض اور عناد بھرا ہوا ہے، اس کی پھر مغفرت نہیں ہوگی۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف سالانہ بنیاد پر ہی نہیں، ہفتہ وار بنیاد پر بھی یہی معاملہ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والیوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے 2 دن کھول دیے جاتے ہیں، یہی پیر اور جمعرات کے دن۔ جنت پوری اپنی رعنائیوں کے ساتھ، اپنی خوش نما چیزوں کے ساتھ استقبال کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو فرمائیں کہ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، شرک کا معاملہ تو اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے صرف یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ صرف الفاظ میں، صرف بات میں، صرف گفتگو میں یہ کہا، تو جو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ چاہتا ہے، بس صرف اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ تو آپ نے تو اپنے الفاظ میں بھی، گفتگو میں بھی پسند نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ تو یہی دیکھ لیجئے کتنا حساس معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو لہذا فرمایا یہاں پر بھی فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس میں اس کے سارے لوگ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّحْنَاء، اور وہ شخص جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، اس کے دوست کے درمیان آپس میں بغض بھرا ہوا ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، تو جب ان کا رپورٹ پیش کی جاتی ہے ایسے 2 افراد کی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَيُقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا مہلت دے دو، ان کا یہ کیس پینڈنگ میں ڈال دو، جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ جب تک کہ صلح نہیں کر لیں گے، اس وقت تک ان کے کیس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ جو سب کو معاف کر رہا ہے،
ہر گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ دو چیزیں ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، مغفرت نہیں ہوگی ایسے دونوں افراد کی۔ تو ہفتے وار رپورٹ میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ان سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر ان دو کے معاف نہیں ہوں گے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، ایک دوسرے کے خلاف بغض عداوت عناد، ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، تو لہذا پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے معاملات میں کوئی شرک تو نہیں آ گیا، کہیں ہم نے سہون یا عمدن اللہ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کر ڈالی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے آپس کے تعلقات وہ کیسے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ یہی ہے کہ ہم تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے میں بائیکاٹ کر دوں گا، تجھ سے قطع تعلق کر دوں گا، تجھ سے نہیں ملوں گا، فلاں سے نہیں ملنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی قطع رحمی ہے۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ یہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہی تو قطع رحمی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو لہذا پھر انسان اب غور کرے اپنے معاملات پہ، اپنے تعلقات پہ، کہ کہیں اس کی زندگی میں، کہیں اس کے معاملات میں، اس کے تعلقات میں ایسی بات تو نہیں آ گئی کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت سے بالکل ہی محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس شعبان کے اس مہینے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مغفرت ہو جائے تو کتنا بڑا آپ کو انعام مل جائے گا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہو جائے گا آپ پر، آپ کی ذات پر۔ اور پھر دوسری بات کہ رمضان کے مہینے میں وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس میں ہر چیز کے فیصلے ہونے ہیں، آئندہ سال کے لیے پلاننگ ہے، آئندہ سال کے لیے پورا بجٹ ہے جو اس رات کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس سال کیا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، سب فیصلے ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے مغفرت کروا لی، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لی، اور پھر رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، تو پھر دیکھیے کہ آپ کو کتنا بڑا موقع مل جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، تمام گناہوں سے اللہ سے مغفرت مانگ لی ہے۔ تو یہی موقع ہے میرے بھائیوں کہ اس شعبان کے مہینے میں ہم یہ پوری کوشش کریں کہ کسی طرح اپنے نامہ اعمال میں یہ توبہ لکھوا لیں، یہ مغفرت لکھوا لیں۔ اسی لیے جو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، موقع گوا نہ مت دینا۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے اور مہینے گزرتے جا رہے ہیں، سال کے اوپر سال گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی جگہ پہ اسی طرح اٹل رہتے ہیں۔ جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر لیں، جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ ہاں اب تو کچھ کرنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اس دن سے، جس دن سے آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی، تو اب آپ آگے چلیے، اگلے اپنے زندگی پر دون کیجیے، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو بڑھاپا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کتنے ہی نوجوان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فیصلے میں فرما دیا ہے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، مغفرت کر دوں گا، تو لہذا پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اس مہینے میں بھی، شعبان میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا، اور پھر رمضان کی تیاری میں بھی۔ اور اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہوں، پوری طرح اپنی پلاننگ کر لیں کہ ہم نے اس میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ جہاں ہم قرآن کو سنتے ہیں تراویح میں، وہاں پہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف تبرک کے لیے نہیں ہے قرآن کریم،
सिर्फ चूमा चाटने के लिए नहीं है, सिर्फ तावीज़ गंडों के लिए नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। पूरी ज़िंदगी का ये मंशूर है, हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में है। इसको अगर हमने समझ लिया, इसके मुताबिक गौर व फिक्र कर लिया, इसके ऊपर अपने आप को ढाल लिया, इसको अपने मुल्क में नाफिज कर लिया, तभी उसका हक अदा होगा, वरना उसका हक अदा नहीं होगा। अगर हम उसका हक अदा नहीं करेंगे तो याद रखिए क़यामत के दिन क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिकायत करेंगे हमारे रब के सामने, अल्लाह के सामने हमारी शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने तेरे कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह की अदालत में वहाँ पे आपका मुकदमा होगा। क्या आप झूठ बोलेंगे? क्या झूठी गवाहियाँ लाएंगे? क्या वहाँ कोई सिफारिश चलाएंगे? कोई पैसे देंगे? क्या करेंगे? वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये वक्त है, ये अल्लाह की मोहलत है आपके लिए कि अपने इस ज़िंदगी के लिए कुछ कर लीजिए, कुछ कमा लीजिए, और यही चीज़ आपके काम आएगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस महीनों से, शाबान के इस महीने से हमें कुछ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वसारिअू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उअद्दत लिल-मुत्तक़ीन। इबादल्लाह, लक़द जअलल्लाहु तआला लिकुल्लि वक़्तिन वज़ाइफ़ लिइबादिहि यतक़र्रबू बिहा इलैहि फ़मिन्हा मा यतकर्ररु कुल्ल यौमिन कस्सलवातिल ख़म्स व मिन्हा मा यतकर्ररु कुल्ल उसबूअ कल-इस्नैनि वल ख़मीस वल जुमुअह व मिन्हा मा यतकर्ररु कुल्ल शहरिन कसियाम अय्यामिल बीद व मिन्हा मा यतकर्ररु कुल्ल आमिन करमज़ान वल हज्ज व शहर शअबान। वलक़द फ़द्दल अल्लाहु तआला हाज़िहिल औक़ाति अला ग़ैरिहा फ़ी मुज़ाअफ़तिल हसनात व इजाबतिद दअवात व हुसूलिल मग़फ़िरति व रिज़वान लियज्तहिदल अब्दु फ़ी ताअति रब्बिह। व हाज़िहिल औक़ातिल फ़ाज़िलह मा हिय इल्ला मराकिज़ व महत्तात तमनहुल मुअमिन रसीदन मिनल ईमान वत्तक़वा। बल कुल्ल यौमिन फ़ी हाज़िहि दुनिया गनीमह यतज़व्वदु मिन्हुल मुअमिनु लिआख़िरतिह फ़कैफ़ इज़ा कान हाज़ल यौम
له مكانة عند الله عز وجل. ونحن اليوم مع محطة من محطات الإيمانية، مع شهر يغفل عنه كثير من الناس، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. روى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فالناس يغفلون عنه وعن فضله ومكانته، فهو بين شهرين عظيمين، فشهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وشهر رمضان وصيامه أحد أركان الإسلام. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حدث عظيم يحدث طوال هذا الشهر يوضح مكانة هذا الشهر، وهو أن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل فيه. فإذا كنا نعلم أن السماء تفتح كل يوم اثنين والخميس وترفع فيها أعمال العباد إلى الله تعالى، فلنعلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل طوال شهر شعبان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذا الحدث العظيم بكثرة الصيام، حتى كاد أن يصوم شهر شعبان كله، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فاحرصوا عباد الله على الصيام في هذا الشهر المبارك، وحثوا أهليكم ودربوهم على هذه الطاعة، فكثير من الناس لا يعرفون هذا الصيام إلا في شهر رمضان. وقد استنبط بعض أهل العلم الحكمة في صيام شعبان كالمقدمة لرمضان. إن الصيام قبل رمضان والإكثار منه والصيام بعد رمضان كصيام الست من شوال بمثابة السنن القبلية والبعدية في الفروض. فكما أن السنن القبلية والبعدية أفضل من مطلق النافلة، فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده أفضل من مطلق الصيام. فعظموا هذا الشهر بعمارته بسائر الطاعات والقربات، خصوصاً الصيام. ومن لم يستطع ذلك فلا أقل أن يكف عن المعاصي فيه تعظيماً لمكانته، ولئلا يرفع لك عمل فيه يسخط ربك عز وجل. فإن لم تستطع الصيام فكف عينيك عن رؤية الحرام، ولسانك عن القيل والقال، وابتعد عن أكل الحرام احتراماً لهذا الشهر، فإن عملك يرفع فيه طوال هذا الشهر. ومن فضائل شهر شعبان أن الرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل المسلمين إلا المتشاحنين، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فتأملوا عباد الله خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس، فإن الله تعالى لا يغفر للمتشاحنين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضاً له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحة دينية، فهذه تمنع المغفرة
في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. وهذه المغفرة لا تحدث في شعبان فقط، إنما تتكرر كل أسبوع مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه الشحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. لذلك ينبغي استغلال هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله كل يوم، ويغفل عنه كثير من الناس بالعمل الصالح وخصوصا الصيام، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي لكل متهاجرين ومتخاصمين التصالح فيما بينهما كي لا يحرموا ثواب المغفرة، فإن الله تعالى يغفر لكل خلقه في ليلة النصف من شعبان إلا للمشركين والمتشاحنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحرامك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من نفسك، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.